السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے، خیریت سے ہو؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ نہیں بھائی، آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ ہاں بھائی، سچ کہا آپ نے۔ کیا پریشانی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ بھائی پریشانی یہ ہے کہ آج نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ جیسا کہ کل کی بات ہے، ایک دربھنگا کا پاگل شکیل بن حنیف اورنگ آباد کے قریب پڑے گاؤں میں اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے۔ ہم کیسے یقین کر لیں؟ ہاں بھائی، بات تو آپ کی صحیح ہے۔ کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ کھڑے ہو کر کچھ بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ مجھے بھی اس سلسلے کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ چلو بھائی، یہاں بحث کر کے کیا فائدہ؟ ہم ہمارے مدد حضرت خالد بن ولید ویجاپور چلتے ہیں، وہاں جا کر ان جیسے فتنوں کی حقیقت معلوم کرتے ہیں۔ چلو چلو چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا خیرت سے ہو؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آپ سب کا ہمارے مدرسہ خالد بن ولید میں کیسے آنا ہوا؟ مولانا، ہمارے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند سوالات اسی سلسلے میں آنا ہوا ہے۔ ضرور پوچھئے، ضرور پوچھئے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ بڑی خوشی ہوئی آپ آئے۔ اچھا پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ مولانا، قرآن اور حدیث کے مطابق حضرت مہدی کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے مطابق حضرت مہدی امت محمدیہ کے ایک عظیم شخصیت کا لقب ہے جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ مولانا، حضرت مہدی اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مولانا، حضرت مہدی کس خاندان اور کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مولانا، اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کہاں پیدا ہوں گے اور لوگ پہلی مرتبہ ان سے بیعت کہاں کریں گے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور لوگ ان سے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مسجد حرام مکہ مکرمہ میں بیعت کریں گے۔ مولانا، اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت محمد بن عبداللہ مہدی کتنے سال حکومت کریں گے اور ان کا انتقال کب اور کہاں ہوگا؟ اسلامی عقیدے کے مطابق 7 یا 9 سال حکومت کریں گے اور اس کے بعد بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کریں گے۔ مولانا، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی شخصیت کے 2 نام ہیں؟ اسلامی عقیدے کے مطابق دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ ایک کا نام محمد بن عبداللہ اور دوسرے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ ایک قرب قیامت میں پیدا ہوں گے اور دوسرے پیدا ہو کر آسمان پر وہاں سے نازل ہوں گے۔ مولانا، کیا مہدی آخر الزمانہ بھی ہوں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوں گی اور نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، بلکہ وہ امت محمدیہ کے ایک خلیفہ راشد ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے محسن بھائی کو سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ضرور پوچھئے، اس کے جوابات ہمارے مولانا زبیر صاحب دیں گے۔ مولانا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے جو بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ اب بھی آسمان پر زندہ ہے۔ قرب قیامت میں ان کا نزول و حیثیت امتی و خلیفہ امت محمدیہ ہوگا۔ مولانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی آیت ہے کیا؟ کیوں نہیں، ضرور ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے یہودی یقینا عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ نے ان کو اپنی جانب آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ مولانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوگا اور وہ کیسے اتریں گے؟ مشہور روایت کے مطابق ان کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے سفید میناروں پر ہوگا اور وہ 2 ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھ کر زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس اترے گے۔ مولانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت نازل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر کے وقت نازل ہوگے، جب نماز فجر کی اذان ہو چکی ہوگی
اور جماعت کے لیے اقامت کہی جا رہی ہوگی اسی وقت نازل ہوگے۔ مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس امت کے اقتداء میں نماز ادا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز میں حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کی اقتداء کریں گے، اس کے بعد وہ خود امام ہوگے۔ مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ یہودی نہ ان کو سولی پر چڑھا سکے نہ قتل کر سکے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے جانب آسمان میں زندہ اٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اویس بھائی کو سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ضرور پوچھیں، ان کے جوابات مولانا حسین صاحب دیں گے۔ مولانا، اسلامی عقیدے کے مطابق دجال کون ہوگا اور اس کی پہچان صحیح حدیثوں میں کیا بتائی گئی؟ اسلامی عقیدے کے مطابق دجال بھائی آگ کا کانا یہودی نسل کا انسان ہوگا، اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر پڑھا بے پڑھا پڑھ لیں گا۔ حلیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بد شکل آدمی عبدالعزہ بن قطن کی طرح بتلایا ہے۔ اس کو اللہ کی طرف سے کچھ ڈھیل ملیں گی، طرح طرح کے کرشمے دکھائیں گا۔ مولانا، صحیح حدیثوں میں دجال کے کیا کیا کام بتائے گئے؟ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کریں گا، اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کریں گا، بہت سے شعبتیں دکھائیں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدائی دنیا سے قیامت تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ مولانا، دجال کا خروج کس جگہ سے ہوگا اور وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح خبر کے مطابق اس کی ہلاکت کس طرح ہوگی؟ دجال کا خروج عراق اور شام کے درمیان سے ہوگا اور وہ دنیا میں 40 دن رہیں گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھ کر دجال اس طرح پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، پھر بھی اس کو باب لوط کے قریب افق نامی پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ مولانا، یاجوج ماجوج کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ یاجوج و ماجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ایک قوم ہے جو نہایت خون خورے ذوالقرنین کی دیوار نے انہیں عام انسانوں میں آنے سے روک رکھا ہے۔ ان کا خروج قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شروع زمانے میں ہوگا۔ دجال کی ہلاکت کے بعد پوری دنیا ان کے فساد سے تنگ آ جائیں گی تو اللہ کے عذاب سے وہ ہلاک ہوں گے۔ اس کے بعد امن و سکون کا زمانہ ہوگا۔ جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ۔ ہمیں آپ حضرات سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور آپ حضرات نے ہمارے ساتھیوں کے سارے سوالات کے جوابات دیے۔ ہم آپ حضرات کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ارے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو ہم علماء دین کا فرض منصبی ہے۔ امت کے عقائد ہو یا مسائل، ہر اعتبار سے رہبری و رہنمائی کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ علماء اور یہ مدارس دین کے تحفظ کے لیے ہے، قرآن و حدیث کے حفاظت کے ضمانت دار ہے۔ یہاں انسان کو انسان بنانے کا کام کیا جاتا ہے، یہاں دین و شریعت کو اس کی اصلی شکل پر باقی رکھنے کی فکریں کی جاتی ہے۔